بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تم اس کی پیروی کرو، اور اس کو چھوڑ کر تم حاکموں کی طرف نہ جاؤ، ان کی بات کو نہ مانو، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے تم پر نازل کیا، اور تم اس کی پیروی کرو اور تم پرہیزگار بنو، اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاتَّبِعُوا مَا أَحْسَنَ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر نازل کیا گیا تم اس کی پیروی اس چیز سے پہلے کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے تو پھر تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھنا بھی چاہیے، فہم قرآن حاصل کرنا چاہیے، یعنی قرآن پاک کو صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر بھی کرنی چاہیے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے مقصود ان کے مطابق، ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ فقط زبان سے بالترتیب اس کو پڑھنا ہے، یعنی صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کے مطابق، یعنی اس کے جو عمل ہے اس سے مسئلے نکال کر اس کی تفسیر پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جب بھی کوئی عمل کیا قرآن پاک کے مطابق کیا، گویا وہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کوئی آیت اترے اور ہم اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینے میں بہت بڑے مالدار انسان تھے، ان کے پاس بہت مال تھا۔ ان مالوں میں سے ان کے پاس ایک بیروہا نامی ایک باغ تھا، وہ باغ ان کو بہت ہی پسند تھا۔ سب مالوں میں سے، سب چیزوں میں سے ان کو صرف اور صرف وہی باغ زیادہ پسند تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں وقف کر دو، راہ خدا میں خرچ کر دو۔ تو انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی کہ جو محبوب چیز ہوتی ہے اس کو خرچ کرنے سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے وہ بیروہا نامی باغ جو کہ ان کو بہت زیادہ پسند تھا انہوں نے وہ بھی خدا کی راہ میں دے دیا۔